السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں۔ دنیا کی تاریخ پلٹنے پہ آپ کو ہزار شخصیت کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو ہر دور، ہر مقام اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، اور وہ ہے ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہنے کے لیے لفظ کم پڑ جائیں گے، اور زندگی کا سفر بھی چھوٹا لگنے لگے گا، شاید ایک زندگی بھی کافی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مقام کو سمجھانے کے لیے۔ پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے سمندر سے ایک قطرہ نکال کر لایا ہوں۔ تو چلیے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کچھ عظیم باتیں، کیوں اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو بات ہے 570 ہجری کی۔ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر جو اس وقت تجارت کا مرکز تھا، اور اس شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو آنے والے ساری دنیا کی امت کے لیے رحمت للعالمین بننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات کر گئے تھے، اور 6 سال کی عمر میں والدہ بی بی آمنہ بھی انتقال کر گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کی طرح زندگی گزاری۔ پہلے دادا عبد المطلب کے سائے تلے، پھر چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن سے ہی آپ سچائی، ایمانداری اور حیا کے مثال تھے۔ جہاں اور بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں وقار اور نور نظر آتا۔ لوگ کہتے یہ بچہ عام نہیں، کچھ خاص ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، ان کے چہرے پہ ایک نور تھا، جو بھی دیکھتے ایک بار وہ دیکھتے رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے تجارت کا کام شروع کیا، اور سفر پہ جاتے اور ایمانداری سے کام کرتے، اور اپنی ایمانداری سے ہر ایک کا دل جیت لیتے۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو از صادق الامین کہہ کر پکارتے، اور اسی دور میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بہت متاثر ہوئی ان کا حسن جمال اور ایمانداری دیکھ کر۔ انہوں نے آپ کی ایمانداری دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہاں سے ایک محبت اور وفاداری بھرا سفر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک رات غار ہرا میں عبادت کرتے وقت ایک وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل امین نے فرمایا اقرا، مطلب پڑھو۔ یہ وہی لمحہ تھا جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ پیغام سن کر مکہ کے لوگوں نے سخت مخالفت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا، ان سے دشمنی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم برداشت کرتے گئے، اور دعوت اسلام سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، اور لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ ایک رات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا مہمان بنایا، اور وہ رات کو ہم سبھی شب معراج کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا مہمان بنایا تو براق سواری بنی، اور جبرائیل امین ہمراہ تھے، اور سواری شروع ہوئی مکہ سے مسجد الاقصی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو اپنی امامت کے اندر نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء کرام اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے۔ پھر 7ویں آسمان تک کے لیے سفر شروع ہوا، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر سدرۃ المنتشا پر پہنچے، اور یہاں جبرائیل امین رک گئے۔ اور سوچو دوستو، وہ منظر کیسا ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العالمین سے سیدھا کلام کیا، یعنی بات کی۔ اور یہ وہی مقام تھا جب اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحفہ دیا، اور وہ تھی نماز۔ اللہ رب العزت نے پہلے 50 وقت کی نماز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تحفہ دیا تھا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر 5 وقت کی نماز بنا دی گئی، لیکن 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ اگر ہم 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو 10 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بے مثال تھا۔ ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن جب وہ بوڑھی عورت نظر نہ آئی اور نہ انہوں نے کوئی کچرا پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا اور ان کو تلاش کرنے لگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح اس بوڑھی عورت کا گھر پتہ کر لیا اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے گھر گئے، ان کی خدمت کی اور ان کی تیمارداری کی، اور یہ خدمت اور تیمارداری دیکھ کر وہ بوڑھی عورت رو پڑی اور بولی، جو شخص میرا ظلم برداشت کرتا رہا اور کبھی اف تک نہ کیا، آج وہی شخص میری خدمت کر رہا ہے۔ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وہ عورت فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور شفقت، جو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے اسلامی ریاست قائم کی، جہاں انصاف، برابری اور شفقت کا نظام تھا۔ مسلم، یہودی، نصارہ سب کے حقوق کی حفاظت کی۔ بدر، احد، خندق کے جنگوں میں آپ صرف حق کے لیے لڑے، اور جب فتح مکہ ہوئی تو جس نے آپ پر ظلم کیا تھا انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، نہ غرور نہ تکبر کہ دیکھو میں نے مکہ فتح کر لیا۔ تو ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ لوگ جو آپ پر ظلم کرتے تھے آج آپ کے سامنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ سوچئے جس شخصیت کے سامنے پورا شہر جھک گیا، انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی پہچان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کے دعوت کے بعد اسلام مکمل ہوا، اور آخری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آپ کا پیغام، سنت اور نور آج بھی دنیا کے ہر کونے میں روشن ہے شان کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک نظام زندگی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کو ان کے پیغام سے روشن کریں، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا سب سے روشن چراغ ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے دنیا بنی اور جن کی رحمت قیامت تک جاری رہے گی۔ تو دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سمندر ہے اور ہم نے صرف ایک قطرہ چھوا ہے۔ جو کچھ سنا آپ نے ان کے مقام کا صرف ایک جھلک ہے۔ ان کی شان بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، اور ایک زندگی بھی کم ہے ان کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے۔ یہ صرف میری ایک کوشش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بے مثال ہے، جن کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی بھی کم ہے۔ اور اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے بس ایک کوشش کی ہے بتانے کی، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور یہاں تک پہنچ گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔